میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل دینی محفل میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ میرے دوستو، قوم کے اندر احساس پیدا کرنا ہو یا آزادی کا جذبہ بیدار کرنا ہو، انہیں خواب غفلت سے جگانا ہو، مدارس کا ترانہ بنانا ہو یا الوداعی نظم گنگنانا ہو، یا عشق و محبت میں ناکامی کا تذکرہ چھیڑنا ہو، تو اس وقت شاعری بہت کام آتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اکثر کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں شاعری کیسے آئے گی؟ تو دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے دینی محفل سے جڑے رہیں۔ آپ کے لیے شاعری کے یہ ایپیسوڈز بہت ہی ضروری ہیں اگر آپ کو شاعری واقعی میں سیکھنا ہے۔ تو دوستو، پہلے پارٹ میں ہم نے جن چیزوں کے تعلق سے باتیں رکھی تھی ان میں سے شاعری کسے کہتے ہیں، شاعری کے وزن کتنے ہیں، شعر کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، آمد اور آورد کسے کہتے ہیں، شاعری کسے کہتے ہیں، ہم نے جان لیا شاعری کے وزن کتنے ہیں اور شعر کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہی دونوں چیزوں کے متعلق تفصیل سے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک رہے گا شعر کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس کی تفصیل۔ تو دوستو، جیسے حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں اور جملوں سے مضمون بنتا ہے، اسی طرح قافیہ، ردیف اور ارکان سے مل کر مصرع بنتا ہے اور مصرعوں سے مل کر شعر بنتا ہے اور شعروں سے مل کے نظم بنتی ہے۔ تو دوستو، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنیے۔ کمال، جمال، شمال، وبال، کدال، جدال، نڈھال، وصال، یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ جب شعر کے آخر میں آ جائے تو یہی قافیے کہلاتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کا شعر، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ تو کس طرح شعر کے اصول کو جاننا ہے، آپ ذرا غور سے اس شعر کو دیکھیے کہ سب سے آخر میں ہم کو دیکھنا ہے کہ دونوں مصروں کے آخر میں کیا ہے۔ تو دونوں مصروں کے آخر میں ہے کی زینت، کی زینت، تو یہ چونکہ بار بار آ رہا ہے اس لیے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف سے پہلے قافیہ ہوتا ہے، قافیہ ہے وطن اور چمن، تو یہ اس میں حرف روی کیا ہے؟ نون ہے، کیونکہ دونوں میں وطن اور چمن دونوں میں نون ہے، تو قافیہ کا آخری حرف حرف روی کہلاتا ہے۔ قافیہ کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کمال، جمال، شمال میں سے ہر ایک کے آخری حرف میم، الف، لام ہے، یعنی سارے لفظوں میں سے حرفی یکسانیت ہے، ایسا قافیہ سب سے بہترین قافیہ مانا جاتا ہے۔ قافیہ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ہر لفظ کے آخری 2 حروف یکساں ہوں، جیسے راحت اندوری کا شعر ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ جان اور آسمان، یہ دونوں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، یہ ان میں دو حرفی یکسانیت ہے، یعنی الف اور نون کے درمیان یکسانیت ہے، اور ہر شعر کے آخری مصروں میں تھوڑی ہے، تھوڑی ہے آپ کو مل جائے گا، تو گویا کہ یہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، یہ ردیف ہے۔ قافیہ کا تیسرا درجہ ہے یک حرفی یکسانیت، یہ بھی بہت سارے اشعار میں آپ کو مل جائیں گے، جیسے علامہ اقبال کا شعر آپ کے سامنے گزرا، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، تو اس میں قافیہ ہے وطن، چمن، ان دونوں لفظوں میں یک حرفی یکسانیت ہے، یعنی حرف نون کے اندر یکسانیت ہے۔ اسی طرح راحت اندوری کا شعر ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ خلل اور نکل، ان دونوں لفظوں میں بھی لام کے درمیان یکسانیت ہے۔ قافیہ کے چند اصول ایسے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 1 اصول، قافیہ کا آخری حرف اگر ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش یعنی حرکت کا ہونا ضروری ہے، جیسے عامل، کامل، شامل، ساحل، کاہل، قابل، آخری حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح آپ نے جو گزرے ہوئے قافیوں میں دیکھا، وطن، چمن، خلل، نکل، ان میں بھی آخری حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہے، یعنی حرکت والا ہے، زبر زیر پیش والا ہے۔ لیکن آپ کے دل میں سوال آتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو قافیے دیکھے، کمال، جمال، شمال، وبال، کدال، جدال، نڈھال، وصال، اس میں تو آخری حرف ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے وہ تو متحرک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دوسرا نمبر قاعدہ ہے آپ کے لیے، اگر قافیے کا آخری حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے حروف علت یعنی الف، واو، یا ہے، تو نظم کے ہر قافیے پر ویسا ہی قافیہ ہونا چاہیے، جیسے کمال، جمال، وبال، شمال، آخری حرف لام ہے جو کہ ساکن ہے اور اس سے پہلے الف ہے۔ نمبر 3، ہر قافیہ کے آخر میں کم از کم ایک حرف کا بار بار آنا ضروری ہے، اگر قافیے میں کئی حروف یکساں ہوں تو مزید خوبصورتی مانی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے 3 چیزیں سیکھ لی، قافیہ، ردیف اور حرف روی۔ ایک اور ضروری بات، شاعری کے لیے نادر تخیلات، اچھے لفظوں کا انتخاب، تشبیہات اور استعارات کا ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر آپ قافیے کا خیال نہیں رکھتے تو ہرگز آپ کی شاعری اچھی نہیں سمجھی جائے گی۔ آپ کا دماغ اب کہہ رہا ہوگا
کہ چلیے اب تو قافیہ سیکھ لیا چنانچہ شاعری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف آپ قافیے جان کر شاعری شروع کر دیں، صرف آپ ابھی جملے ہی بنا سکتے ہیں۔ بہترین شاعری کے لیے کچھ اور دن صبر کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دینی محفل دیکھتے رہیے۔ آخر میں ہم آپ کو ٹاسک دیتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے 5 قافیے لکھے: ستانہ، مہمان، وکیل۔ آپ کمنٹ میں ان الفاظ کے قافیے ضرور لکھیے، یا یہ آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم۔